السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ۔ شیخ میرا سوال تھا کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن کٹ بنا کر کیا بھیج سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک این جی او ہے، ایک آرگنائزیشن ہے جو سروے کرتی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ راشن کٹ بنا کر انہیں بیچتے ہیں، اور لوگوں کو صدقہ، زکوٰۃ اور فدیہ کی شکل میں وہ لوگ پیسے جو ہے وہ جمع کرتے ہیں۔ کیا زکوٰۃ دینا اس میں جو ہے جائز ہے؟ نہیں۔ راشن یعنی زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے پاس آیا، اس پیسے سے آپ راشن خرید کے فقراء اور مساکین میں بانٹیں، یہ صورت؟ جی بالکل، جی جی۔ ہاں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ زکوٰۃ کا غلط استعمال ہے، اس کی تقسیم میں غلط تصرف ہے۔ وجہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں، شروع کے جو 4 مصارف ہیں اس میں لام کا استعمال ہوا ہے، اور لام یہاں پر مفسرین نے اس کا معنی ذکر کیا ہے کہ لام یہاں پر تملیک کے لیے ہے۔ تملیک کا مطلب زکوٰۃ آپ نے جس طرح سے نکالا اسی طرح سے مستحق کو پہنچانا ہے۔ فقراء اور مساکین کو اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ جس شکل میں نکلی ہے اسی شکل میں فقراء اور مساکین کو پہنچانا، اس کو تملیک کہا جاتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ نکلی ہے، زکوٰۃ کا جو مال ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ اسی مال میں تصرف کر سکتے ہیں جس مال کے آپ مالک ہیں۔ جس مال کے آپ مالک ہی نہیں ہیں، آپ اس مال کے بارے میں یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس سے راشن خریدوں، کہ دوائی خریدوں، یا اس سے کپڑا خریدوں؟ وہ مال تو آپ کا ہے ہی نہیں، وہ مال فقراء اور مساکین کا ہے جو آپ کے پاس بطور امانت ہے، جسے آپ کو پہنچانا ہے۔ جس کا وہ مال ہے وہی فیصلہ کرے گا، جو مالک ہے اس کا وہی فیصلہ کرے گا کہ میں اس سے راشن خریدوں یا میں اس سے کوئی اور سامان خریدوں۔ لہٰذا زکوٰۃ کے پیسے سے راشن خرید کر کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ چیز ہندوستان میں اس طرح سے رائج ہو گئی ہے کہ کوئی اس پر بات ہی نہیں کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ زکوٰۃ کا آپ نے کوئی مؤسسہ کھول رکھا ہے، کوئی تنظیم کھول رکھی ہے، بیت المال کھول رکھا ہے، اور الگ الگ شکلوں میں زکوٰۃ کا مال آ رہا ہے، پیسے کی شکل میں آ رہا ہے، سونے چاندی کی شکل میں آ رہا ہے، غلے کی شکل میں زکوٰۃ وہاں پر آ رہی ہے۔ جس شکل میں آپ کے پاس زکوٰۃ آئی اسی شکل میں آپ کو فوراً فقراء اور مساکین کو پہنچانا ہے، اس میں آپ تصرف نہیں کر سکتے، وہ آپ کا ہے ہی نہیں بھائی۔ آپ ایک کامن سینس سے سوچ کر دیکھیے نا، وہ مال آپ کا نہیں ہے، پھر آپ اس کو اپنے حساب سے اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ جس کا ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ صرف 2 صورتیں بعض علماء نے ذکر کی ہیں کہ 2 صورتوں میں اس مال میں تصرف کیا جا سکتا ہے۔ ایک صورت یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا روپیہ میں نے اس فلاں فقیر یا مسکین کو دیا تو یہ ضائع ہو جائے گا، اس کا صحیح استعمال نہیں ہوگا، غلط استعمال ہو کے ضائع ہو جائے گا، اور زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی فیملی ہے، فیملی کا جو گارجین ہے وہ شرابی ہے، جواری ہے، غلط راستوں پر ہے، ہم نے اس کو پیسہ دیا، شراب پی لے گا، جوا کھیل لے گا، یا ادھر ادھر اڑا دے گا، اس کے گھر کی جو ضرورتیں ہیں وہ اس میں نہیں لگائے گا۔ اگر ہم کو ایسا لگتا ہے، ہم ایسی صورت میں اس کے گھر کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ خرید کر کے اس کو دے دیں گے۔ کیوں ایسا ہم کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے ہم کر رہے ہیں، زکوٰۃ کے مقصد کی اور اس کے مصلحت کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، اپنی مرضی چلانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے خواہشات نفس سے نہیں کر رہے ہیں۔ اس زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت نہ ہو، اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے اسی کو فقہ المقاصد کہا جاتا ہے۔ اصل فقہ وہ ہے جس میں فقہ المقاصد کی رعایت کی جائے۔ زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے کہا نہیں، اس سے سامان خرید کے دے دو تاکہ وہ ضائع نہ ہونے پائے، صحیح استعمال ہو اس کا۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے
کہ وہ فقیر اور مسکین جس کو آپ پیسہ دینے والے ہیں زکوٰۃ کا، اس نے آپ کو اپنا وکیل بنا دیا. آپ نے اس کو دیا یا دینے گئے، اس نے آپ کو اپنا وکیل بنا دیا. اس نے کہا بھائی میرے لیے راشن خرید کے لے آؤ. اب وہ جو اس مال کا مالک ہے اس نے آپ کو اجازت دے دیا، آپ کو وکیل بنا دیا. جب اس نے آپ کو وکیل بنا دیا تو بحیثیت وکیل آپ اس کی جانب سے جو وہ کہے، راشن، دوائی، کپڑا، جو بھی وہ کہے وہ آپ خرید کے اس کو دے سکتے ہو. تو یہ جو دوسری صورت ہے اس میں دراصل آپ تصرف کر ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ آپ تو وکیل بن گئے. اور الوکیلو کالاصیل، جس طرح سے اس مالک کے لیے اس میں تصرف کرنے کی اجازت ہے اسی طرح سے اس کے وکیل کو بھی ہے. تو انہی دو صورتوں میں راشن کٹ یا اور کوئی دوسرا سامان آپ خرید کے دے سکتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ کا مال جس طرح سے آیا ہے اسی شکل میں آپ اس فقیر اور مسکین کو دیں گے. آپ اس پر یہ نہیں تھوپیں گے کہ بھائی تم کو راشن ہی لینا ہے، تم کو کپڑا ہی لینا ہے، تم کو جوتا ہی لینا ہے. وہ فیصلہ کرے گا اس کو کیا لینا ہے، کس چیز کی ضرورت اسے زیادہ ہے. تو لہٰذا یہ غلط طریقہ رائج ہے. میں بار بار اور کئی بار اس بات پر تنبیہ کر چکا ہوں اور ابھی بھی کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس طریقے سے باز آئیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. زکوٰۃ کا مال جس طرح سے آیا ہے اسی طرح سے اس فقیر اور مسکین تک پہنچائیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا، تو میں اس کو صدقے کی نیت سے انہیں وہ پیسے بھیج سکتا ہوں نا انشاءاللہ؟ یعنی جو زکوٰۃ کا مال ہے اس کو صدقے کی نیت سے؟ نہیں، ایسے ہی جسٹ ایز اے چیریٹی. ہاں، مطلب اب یہ سوال بالکل مختلف ہے آپ کا. پہلا سوال ختم ہو گیا. وہ زکوٰۃ کی ہم بات کر رہے تھے جو کہ واجب ہے آپ کے اوپر، جس کا نکالنا. صدقہ جو ہوتا ہے نا، صدقہ آپ کو اختیار ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کو راشن صدقہ کرنا ہے، آپ گئے راشن خریدے، راشن صدقہ کر دیا آپ نے. اب یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نے پیسہ صدقہ کیا، میں نے راشن صدقہ کیا. آپ نے کپڑا خریدا، غریبوں میں بانٹ دیا، آپ نے کپڑا صدقہ کیا. بالکل کر سکتے ہیں آپ. جی شیخ، بس اتنا ہی پوچھنا تھا آپ سے. جزاک اللہ خیر. جی، بارک اللہ فیکم.